ناظرین، کل پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت کی جانب سے گجرانوالہ جلسے کے حوالے سے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی، جس میں راجہ بشارت کا یہ کہنا تھا کہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے اپوزیشن کو گجرانوالہ جلسے کی اجازت دی ہے، امید ہے کہ اپوزیشن قانون کی پاسداری کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جلسے جلوس کی اجازت آئین پاکستان دیتا ہے، اس کی اجازت راجہ بشارت صاحب نے دے کر کون سا بڑا احسان کیا ہے؟ اور جب راجہ بشارت صاحب یہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اپوزیشن قانون کی پاسداری کرے گی، تو اپوزیشن تو قانون کی پاسداری کرے یا نہ کرے، لیکن اس سے پہلے پنجاب پولیس کی جانب سے جس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی وہ سب نے دیکھا، جس طرح سے پرائیویٹ بزنس اونر سے ان کے کنٹینر زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ضبط کیے گئے، انہیں سڑکوں پر کھڑا کیا گیا، سڑکوں کو بلاک کیا گیا، پسرور کو بلاک کیا گیا، وزیر آباد کو بلاک کیا گیا، جی ٹی روڈ کو بلاک کیا گیا، اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ کم سے کم لوگ جلسہ گاہ تک پہنچ سکیں۔ ایک جانب راجہ بشارت صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جلسے کی اجازت دے دی ہے، یہ جو اجازت ہے یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پریکٹیکلی انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کے کم سے کم لوگ جلسہ گاہ تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ورکرز کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، انہیں گرفتار کیا گیا، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے۔ کل لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں رانا مشہود کے دفتر پر چھاپا مارا گیا، پرویز ملک کے دفتر پر چھاپا مارا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت نہیں ہے، اگر ملک میں اس وقت ایک جمہوری دور ہے، تو اس طرح کے چھاپوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا پولیس کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنائے؟ کیا پولیس کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ہر قیمت پر لوگوں کے جمہوری حق کی آبیاری کرے؟ اور اگر پنجاب پولیس کی جانب سے اس طرح کے غیر قانونی کام کیے گئے ہیں تو ان کو کسی بھی لیول پر ڈیفینڈ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بہرحال ان تمام تر معاملات کے باوجود آج گجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم میں اپوزیشن ایک بھرپور پاور شو کرنے جا رہی ہے، اور امید ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کی سینئر لیڈرشپ وہاں پر آج جس تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد پاکستان میں جو سیاسی پولرائزیشن ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، جس کے نتیجے میں جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایک طویل عرصے سے رکی ہوئی تھی، اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا بھی ریزمپشن ہوگا۔ میرے ساتھ آج مجھے جوائن کریں گے اسپیشل ٹرانسمیشن میں بیرسٹر عامر حسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے جوائن کریں گے کراچی سے نہال ہاشمی صاحب، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہوں گے ندیم قریشی صاحب، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے شوکت پراچا صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ میں نہال ہاشمی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج جو گجرانوالہ میں نون لیگ کی میزبانی میں اپوزیشن پاور شو کرنے جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی کامیابی کا امکان ہے نہال صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آج جو اپوزیشن کرنے جا رہی ہے وہ صرف اپوزیشن نہیں کرنے جا رہی ہے، میزبان مسلم لیگ نون ہے، پورے پاکستان کے عوام کی ایک جہتی ان کے ساتھ ہے۔ آج گجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم میں یہ اجلاس نہیں ہو رہا جلسہ، آپ دیکھیں گے کہ لاہور سے لے کے پنڈی تک پورے جی ٹی روڈ، بلکہ لاہور سے لے کے پشاور تک لوگ ہوں گے، باوجود اس کے کہ انہوں نے کنٹینر لگا دیا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑے سارے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، لوگ ہر حال میں پہنچیں گے۔ لوگ بیزار ہیں اس حکومت سے، لوگ ریفرنڈم سمجھ رہے ہیں اسے، لوگ اپنی آزادی سمجھ رہے ہیں، لوگ اپنی غلامی کی زنجیر کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 40,000 لوگ آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملین کا اجتماع ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ اپنے وقت مقررہ پہ شروع ہو سکے گا۔ نہیں، نہال ہاشمی صاحب، ملین کا مطلب تو 10 لاکھ ہوتا ہے، اور جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں جو میکسیمم سیٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 35,000 کی ہے۔ 35,000 میں اور 1 ملین میں بہت فرق ہوتا ہے نہال صاحب۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، جناح اسٹیڈیم میں 5 سے 10% لوگ ہوں گے بس، مگر جو لوگ عوام الناس ہوگی، جو جناح اسٹیڈیم سے باہر ہوں گے، جو جی ٹی روڈ پہ ہوں گے، جو سڑکوں پہ ہوں گے، جو گلیوں میں ہوں گے، جو محلے میں ہوں گے، میں نے آپ کو کہا کہ ایک سرا ہوگا لاہور میں تو دوسرا سرا ہوگا اٹک کے پل پہ، انسانی سمندر ہوگا۔
یہ سارے لوگ کوشش تو کریں گے کہ یہ پہنچیں، مگر جو نہیں پہنچ سکیں، کیونکہ کل رات سے لوگوں نے وہاں پہ ڈیرا ڈال دیا، کل رات سے اسٹیڈیم بھر چکا ہے، اب اسٹیڈیم میں لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. لوگ ابھی سے میں آپ کی فوٹیج دیکھ رہا تھا، خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جو لوگ ابھی چل رہے ہیں مختلف قصبوں سے، ٹاؤن سے، گاؤں سے، محلوں سے، شاید ان کے لیے پہنچنا ممکن نہ ہو، مگر جو گجرانوالہ کے اسٹیڈیم کے ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے آلریڈی آکوپائی کر لیا ہے. آکوپائی کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب میں واپس آپ کی جانب آؤں گا. بیرسٹر عامر حسن صاحب، مجھے آپ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے، بیرسٹر عامر حسن سے بھی ہم رابطہ قائم کریں گے، یہی سوال میں کرنا چاہوں گا شوکت پراچا صاحب سے. شوکت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے گورنمنٹ کی جانب سے ایک لپ سروس کے طور پر تو یہ کہا گیا کہ ہم نے جلسے کی اجازت دے دی، لیکن عملی طور پر تمام تر اقدامات کیے گئے تاکہ لوگ اس جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکے، کس طرح کمنٹ کریں گے شوکت صاحب آپ؟ جی بہت شکریہ. یہ بے شک اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت نے اجازت دی ہے، اور اس طرح کے ماحول میں خصوصاً پی ٹی آئی کی حکومت ہو جہاں ہاکس بیٹھے ہوں، ان کی طرف سے جلسہ کرنے کی اجازت دینا ایک بڑی بات ہے، اور اس کو کامنٹ کیا جانا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایس ایچ او کے لیول تک، نیچے ڈی ایس پی کے لیول تک یا تھانے محرر کے لیول تک، وہ ہمارا سیاسی کلچر ہے. دو چیزیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک پالیسی ہے کہ گورنمنٹ پیپرز میں کیا کر رہی ہے. پیپرز میں انہوں نے کہا کہ آپ جلسہ کریں، جنا اسٹیڈیم آپ نے مانگا آپ وہاں جائیں، آپ بیٹھیں، تقریریں کریں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر. ہمیشہ ہر کوئی کہتا ہے اور انہوں نے بھی کہہ دیا. دوسرا ایک پولیٹیکل کلچر ہے جس میں ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ جلسوں کے موقع پر بھی کیا جاتا ہے، وہ الیکشن کے موقع پر بھی کیا جاتا ہے. جیسے کھمبے پھینکے جاتے ہیں، اینٹیں پھینکی جاتی ہیں، سڑکوں کے پلان کیے جاتے ہیں، فنڈ دیے جاتے ہیں. وہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے، اس میں تبدیلی نظر نہیں آئی. لیکن اس بات کو ضرور اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے جلسہ کیا. اب تو جو چیلنج دیا کہ اسٹیڈیم بھرے گا، نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اٹک سے بھی لوگ نظر آئیں گے، اٹک سے لے کر لاہور تک اور رحیم یار خان سے لے کر لاہور تک. میرے خیال میں اس کا کوئی میننگ نہیں رہ گیا. اب جو ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، شوکت پراچا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں بھی جائیں. شوکت پراچا صاحب، ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کے لیول پر اگر اپوزیشن کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کوئی ایس ایچ او اور ڈی ایس پی جو ہے پولیس کے اعلیٰ حکام کی مرضی کے بغیر، اور پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر اس طرح کا کام کر سکتے ہیں؟ کیا اسے سیاسی کلچر کہہ کر اس کو اس طرح سے انڈرمائن کرنا درست ہوگا؟ لوگوں کے جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے شوکت صاحب. یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ لوگوں کے جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، لیکن ایک کلچر ڈیویلپ ہوتا ہے. ہم آئیڈیل ورلڈ میں نہیں رہتے، یوٹوپیا نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. میں نے کہہ تو دیا کہ اس میں تبدیلی نظر نہیں آئی، اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں آپ سے کہ تبدیلی کا نعرہ جو لگا کے آئے تھے ان کے دور میں نہ کنٹینر آنے چاہیے تھے، نہ سڑکیں بلاک ہونی چاہیے تھیں. لیکن اگین اگر وہ اجازت نہیں دیتے، فرض کیا وہ کہتے ہم شوکت پراچا صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ناظرین، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بیرسٹر عامر حسن ہمیں جوائن کریں گے، لیکن میں بریک سے پہلے جانا چاہوں گا ملتان، جہاں پر ندیم قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ندیم صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. ندیم صاحب، اسی پولیٹیکل کلچر کے بارے میں بات کر رہے تھے شوکت پراچا صاحب کہ آپ خود لوگ دھرنے دیتے رہے ہیں، آپ خود لوگ جلسے جلوس کرتے رہے ہیں. تو جو پنجاب پولیس کی جانب سے اپوزیشن کے کارکنوں کی گرفتاریاں کی گئیں، سڑکوں کو بلاک کیا گیا، زبردستی کنٹینرز پکڑے گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے ندیم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید صاحب، پچھلے ایک ہفتے سے ایسی اندھوناک خبریں، ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی جیسے پاکستان میں اس سے پہلے کبھی بھی پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ پی ایم ایل این کے دور میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی. میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہاں تو کل تک یہ بات تھی کہ خرم دستگیر صاحب کہتے تھے کہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، کسی نوعیت کی کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی. اگر کسی جگہ پر روٹین کا کوئی کام ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو جلسے کے ساتھ اٹیچ کرنا یا اس کے ساتھ منسوب کرنا مناسب نہیں ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ جی فلاں روٹس کو بند کیا جا رہا ہے، سڑکوں کو بند کر کے کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو کم آنے دیا جائے، آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں.
یہ پاپ کی ہانڈی بیچ چوراہے میں آج ہی پھوٹے گی، اور آپ اس تحریک کا حشر بھی دیکھیں گے۔ پاکستان کی عوام نے اس کو مسترد کرنا ہے۔ انتظامیہ جب انتظامات کرتی ہے تو وہ بہت سارے سیکیورٹی میجرز کو بھی سامنے رکھتی ہے۔ اگر پورے شہر کو بلاک کر دیا جائے تو آپ کہیں گے جی انتظامیہ کہاں چلی گئی؟ میں سمجھتا ہوں جو ارینجمنٹس کی گئی ہیں وہ جلسے کے شرکاء کے لیے، ان کی قیادت کے لیے، سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ شہر کے نظام زندگی کو بھی قائم دائم رکھنا ہے۔ ندیم قریشی صاحب آپ تک یہ اطلاعات نہیں پہنچی، ندیم قریشی صاحب آپ تک یہ اطلاعات نہیں پہنچی کہ اپوزیشن کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ 802 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، رانا مشہود کے دفتر پر چھاپا مارا گیا، پرویز ملک کے دفتر پر چھاپا مارا گیا۔ وہاں پر کون سی بڑی سازش ہو رہی تھی؟ کس جرم کے تحت پنجاب پولیس اس طرح سے ونڈکٹیو کاروائیاں کر رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جہاں بھی کسی شخص نے اگر کسی رول کو وائلیٹ کیا ہوگا، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ میرے پاس 802 لوگوں کی فگرز نہیں ہے، میں پرسوں سے 3 4 5 روز سے مختلف شوز پہ جا رہا ہوں، اور ہمارے دوست یہی اپیل لے رہے ہیں کہ جی کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہاں ملتان سے بھی ایک ریلی جا رہی ہے، یہ جلسہ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ پورے پنجاب کے لوگوں کو گیدر کیا جا رہا ہے، ایون کے پی کے سے بھی لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ملتان ساؤتھ پنجاب سے لیں اور آپ کو گجرانوالہ کسی روٹ پر کوئی ہرڈل، کوئی رکاوٹ نظر آئے، میں ذمہ دار ہوں۔ دیکھیں جس ڈسٹرکٹ میں گیدرنگ ہونے جا رہی ہوتی ہے اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ مجھے یہ بتائیے گا ندیم قریشی صاحب، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ پرائیویٹ کنٹینر مالکان سے زبردستی ان کی مرضی کے بغیر کنٹینر پکڑ کر راستے بلاک کر دے؟ کس قانون کے تحت انتظامیہ نے پرائیویٹ مالکان سے کنٹینر پکڑے ہیں ندیم صاحب؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں، بالکل شوکت پراچا صاحب نے بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے، ہم کسی آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو دنیا کا جدید ترین میکانزم نہیں ہے، یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے بہت اس میکانزم پر ہم ایک بات کریں گے بریک کے بعد ندیم صاحب، اور ناصر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں دیگر پارٹیسپنٹس بھی جوائن کریں گے۔ حامد المشرقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، بیرسٹر عامر حسن سے بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ آج جو گجرانوالہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ملک کی مستقبل کی سیاست کا جو رخ ہے اس کا تعین ہوگا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں گجرانوالہ کے جلسے کے حوالے سے۔ اطلاعات کے مطابق کہ کثیر تعداد میں اپوزیشن کے جو کارکن ہیں اس وقت جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ کی جانب تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد گامزن ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ندیم قریشی صاحب سے اسی حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے کہ اس طرح سے جو انتظامیہ ہے وہ راستوں کو بلاک کرتی ہے اور گرفتاریاں یا چھاپے جو ہیں، شوکت پراچا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایس ایچ او ڈی ایس پی لیول پر مارے جاتے ہیں، لیکن ہمارا بنیادی سوال پھر یہی تھا کہ اس لیول کے جو افسران ہیں، اعلیٰ پولیس افسران کی مرضی کے بغیر اور اعلیٰ پولیس افسران پولیٹیکل لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے، اور ایک جمہوری معاشرے میں اس طرح کے کلچر کو پولیٹیکل کلچر کہہ کر جسٹیفائی کرنے کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ آج اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں حامد المشرقی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ حامد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طویل عرصے سے کورونا بھی آیا ہوا تھا، پاکستان کے اندر جو سیاست تھی ایک جمود کا شکار تھی، ہم دیکھتے تھے کہ ساری پارلیمنٹ مل کر قانون سازی کر رہی ہے اور جو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن آج کا جو جلسہ ہے اس نے سیاست کو بہت زیادہ ہوا دی ہے۔ اویس بات یہ ہے، دیکھیں اس جلسے کی جہاں تک میں بات کروں تو میرے نزدیک تو یہ جلسہ آلریڈی ہی کامیاب ہو چکا ہے۔ جس طرح اس کو میں مسلم لیگ نون نے اور باقی جماعتوں نے، پی ڈی ایم نے جس طرح عوام کو موبیلائز کر دیا ہے، یہ بڑا اہم فیکٹر تھا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں حکومت کی واضح ناکامی ہے۔ حکومت کی جو مہنگائی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے کوئی گورننس نظر نہ آئے تو عوام میں بے چینی ہونا تو ضروری ہے، لازمی امر تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم نے اس وقت کیا
گیا ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اب مکمل طور پر دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے. اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں, دیکھیے ابھی یہ جو ندیم صاحب بات کر رہے تھے, میں تو حیران ہوں. ہم اگر پی ٹی آئی کی وہ جو نیا پاکستان اور سارے نعرے کے ساتھ اگر ہم نے یہی باتیں دیکھنی تھی کہ ایس ایچ او چھاپے مار رہے ہیں, ڈی ایس پی چھاپے مار رہے ہیں, کنٹینرز لگا کے روکا جا رہا ہے, تو یہ کس طرح کا ہے؟ مطلب وہ جماعت جو اتنے 126 دن دھرنا دیے بیٹھی رہی کنٹینرز کے ساتھ سارا کچھ, میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو کسی صورت زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اتنا پینک شو کریں کہ ہر جگہ جو ہے وہ اس کو رکاوٹیں کھڑی کی جائیں, عوام کو روکا جائے آنے سے. اور یہ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور یہ جو بلاول ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا پریشر بلڈ ہو رہا ہے. اس طرح کے کاموں سے تو جو حکومت ہے خود اپوزیشن کا کام آسان کرتی ہے. پنجاب کے اندر دوبارہ سے پیپلز پارٹی بھی زندہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. شوکت پراچا صاحب, جس طرح سے حامد المشرقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کاموں سے, روک ٹوک سے, پکڑ دھکڑ سے خود حکومت اپوزیشن کا کام آسان کر رہی ہے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے, پاکستان کا جو قانون ہے, اس میں اس کے حوالے سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور ری ایکشن ہمیشہ آتا ہے اسی طرح جیسے آ رہا ہے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے. اور جو بلاول بھٹو زرداری کی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی ایک روم مل رہا ہے آج کے اس جلسے سے. اچھا کیا پیپلز پارٹی نے کہ وہ لاہور میں شامل نہیں ہوئے مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کے جلسے کے ساتھ, بلکہ جلوس کے ساتھ, بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ لالا موسیٰ سے. اب لالا موسیٰ سے یعنی آپ کو تھوڑا سا اگر جیوگرافیکل دیکھ لیں تو راجہ پرویز اشرف بھی اپنا جلوس لے کے جائیں گے, وہ بھی لالا موسیٰ پہنچ جائیں گے. لالا موسیٰ ویسے قمر زمان قاہرہ صاحب کا اپنا وسیع تر وہاں پر حلقہ ہے اور وہ جو میونسپل کمیٹی تھی وہ بھی الیکشن جیت چکے ہیں. پھر اٹک سے یا کے پی سے جو پیپلز پارٹی کے جلوس آئیں گے تو توقع یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا جلوس ہوگا. پھر وزیر آباد میں, گجرات میں وہ شامل ہوتے جائیں گے ان کے لوگ. وزیر آباد میں بلاول بھٹو زرداری کی تقریر بھی ہے. تو یہ لوگ آئیں گے, جلسہ بڑا ہوگا. اور حکومت کی طرف سے یا خصوصاً وزراء کی طرف سے جو تانے دیے جا رہے ہیں وہ پرووک کرنے والی بات ہے. کل کہا گیا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں, آپ سٹیڈیم بھر کے دکھائیں. آج کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم سینیٹائزر دے رہے ہیں اور ساتھ ان کو رومال بھی دے دیں منہ چھپانے کے لیے کہ لوگ نہ آ جائیں. پھر فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جلسہ بھرنے کے لیے, جلسہ گاہ بھرنے کے لیے ہم لوگ تو نہیں دیکھ سکتے. لیکن دیکھیے, یہ ایک اس پیرائے میں باتیں ہو رہی ہیں جس میں پولیٹیکل آزادی ہے. جو میرا بنیادی نقطہ تھا, مثلا کووڈ کے نام پہ پابندی لگا دیتے کہ جی کووڈ ہے, کووڈ کے, میں آج تک جو اتنے کورونا کے اسٹیٹسٹکس آتے ہیں میں ان پہ یقین ہی نہیں کرتا. وہ فیک ہوتے ہیں, وہ غلط ہوتے ہیں. کل تو پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت سندھ کے ساتھ لڑتی رہی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ آپ بند کروا رہے ہیں, اشرافیہ بند کروا رہا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا بڑھ رہا ہے, تو کورونا تو پہلے سے پولیٹیکل ہو چکا ہے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ندیم قریشی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے جناب. جی ندیم صاحب, یہ جس طرح سے وفاقی وزراء کبھی کورونا سے ڈرا رہے ہیں, کبھی دہشت گرد حملوں سے ڈرا رہے ہیں, لیکن جب خود پی ٹی آئی کے لائرز کا ایک سرکاری عمارت جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اجتماع ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی قسم کی وارننگ نہیں آتی. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ اب ایسا میں تو میں آپ کو ایک عرض کر دوں, میں جو عرض کروں گا آپ نے کائنڈلی میری اسی بات کو کہنا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا اپنا انداز تخاطب ہے. میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے کہ جی لوگوں کو گرفتار کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف پر بڑی تنقید تھی پچھلے. ندیم صاحب, میں واپس آپ کی جانب آؤں گا. مولانا فضل الرحمان اس وقت جامعہ اشرفیہ کے باہر موجود ہیں, آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. وہی ہدایت کا مالک ہے, وہی عزت و ذلت کا مالک ہے, وہی بخشش کا مالک ہے, وہی رزق کا مالک ہے, وہی حیات و موت کا مالک ہے. تو پھر ہم انسانوں کو خوشامد کیوں کریں گے؟ کیوں خوشامد کریں انسان؟ چاہے جتنا بھی طاقتور ہو, لیکن اگر ہماری نظر اللہ پر ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے فن خوان کرتے ہیں جی, آپ کو اتنا سامنا نہیں ہوتا, ان سے اتنا ہمارا ہوتا ہے. لیکن مجال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جو حفاظت کی ہے
کہ مچھر کے برابر بھی ان کے کوئی روب داب ہمارے دلوں پہ نہیں آتا۔ ہند صاحب کا بھی اور ہمارے اپنے جو بھائی دوست ہیں سب ساتھیوں کا کہ رب العزت ان کو بہت اجر عطا مولانا فضل الرحمان اس وقت جامعہ اشرفیہ میں بات کر رہے تھے. مجھے یہاں پہ ٹرانسمیشن میں ایک بریک لینی ہے اور جب ہم واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے بعد تو اپنی سلسلہ ٹرانسمیشن کا آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.